بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج 24 جون 2021 ہمارا کلاس ہے، 10ویں کا کلاس ہے ہمیں، ہمارا مضمون اردو کا ہے۔ پیارے بچوں آج ہمارا موضوع ہے ایک نعت شریف ہم پڑھیں گے۔ یہ نعت شریف آپ کی کتاب میں شامل صفحہ نمبر 170 پر موجود ہے، تو سبھی بچے اپنی اردو کی کتاب صفحہ نمبر 70 پر کھولیں گے۔ پیارے بچوں، نعت ہم کس کو کہتے ہیں؟ نعت کے لغوی معنی جو ہے وہ مدح یا ثنا خوانی کے ہیں۔ اصطلاح شعر میں نعت ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ یہ نعت شریف جو آپ کی کتاب میں شامل ہیں، یہ رضا جاویدانی نے لکھی ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس نعت کو پڑھتے ہیں۔ میں پہلے پڑھوں گا، سبھی بچے غور سے سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت۔ بنی نوا انسان کا غم خوار آیا، وہ تخلیقی عالم کا شہکار آیا، وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی، تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا، تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا، قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمیں پر، زمیں پھونک رکھتی ہے عرشی بری پر، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے، یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے، تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بسائے، قدرت سے ہستی رہی پاک تیری، جچھی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ عبدالقدوس رضا جاویدانی۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ الفاظ بھی دیے گئے ہیں۔ بنی نوا انسان، ہم انسان کی اولاد کو کہتے ہیں، انسان کو۔ خوش اندام، خوبصورت جسم والے کو کہا۔ جستجو کے معنی ہے تلاش، پھوک کے معنی ہے برتری، جاگزیں ہونا، جگہ بنانا، آشتی امن، شان لولک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت، قدرت ہو گئے رنجش۔ یہ کچھ الفاظ ہیں۔ تو اب آئیے ہم ان اشعار کی جو یہاں پہ لکھے ہیں رضا جاویدانی نے، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بنی نوا انسان کا غم خوار، یعنی انسان کے غم اٹھانے والا آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رضا جاویدانی فرماتے ہیں کہ انسانوں کا غم اٹھانے والا آیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت زیادہ جہالت تھی۔ لوگ زندہ اپنی لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، لیکن تو انسان غم میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ تو یہ یہاں پہ رضا جاویدانی فرماتے ہیں کہ انسانوں کا غم اٹھانے والا آیا، وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا۔ اللہ تعالیٰ نے
پورے عالم میں، پورے دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق کی، یعنی ان کی جو پیدائش ہوئی، یہ اعلیٰ پائے کی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، یہ اعلیٰ پائے کی تھی۔ اللہ نے اس سے اعلیٰ درجے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔ وہ نبیوں کا سرتاج سردار آئے، یعنی نبی جو ہے، بہت سارے نبی، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ تو یہاں پہ سارے نبیوں کا جو سرتاج ہے، ان کا جو اعلیٰ پائے کا سردار ہم کہتے ہیں بڑے کو، یعنی ان کا سردار جو ہے، تمام نبیوں کا سردار جو ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوبصورت جسم والا، خوش اندام، میں نے پہلے کہا آپ کو، خوبصورت جسم والے، خوبصورت جسم والا، خوبصورت عادات والا، اطوار ہو گئے عادات، یعنی خوبصورت جسم والا اور خوبصورت عادات والا نبی آیا۔ پھر شاعر کہتا ہے، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسا جاودانی نے فرماتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنے کی سب کو تمنا تھی۔ نگاہیں ہم نظروں کو کہتے ہیں، نظروں کو تلاش تھی، جستجو تھی آپ کے آنے کی۔ تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رسا جاودانی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں جو ہے رحمت بن کے آئے۔ کیوں؟ انسان نے آدم جو ہے اور انسانیت جو ہے، انسانیت نے اعلیٰ درجہ پایا۔ اب انسان جو ہے ایک دوسرے کی قدر کرنے لگے، تو ہم یوں کہیں گے کہ انسان نے آپ کے آنے سے دنیا میں جو ہے رحمت ہی رحمت ہے۔ تو وہ سر و قامت نہیں جس کا سایہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو سایہ ہے، اگرچہ وہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ پیارے بچوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سایہ ہے وہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ایسا کیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم چلتے ہیں تو ہمارا سایہ جو ہے زمین کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سایہ ہے وہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، مگر ان کی جو رحمت ہے وہ پورے عالم پہ چھائی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی جو رحمت تھی وہ پورے عالم پہ چھائی ہوئی تھی۔ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت میں رسا جاودانی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے زمین پر، روئی زمین پر قدم رکھا ہے، زمین نے بھی برتری جو ہے، زمین پھوک مانے برتری، زمین نے بھی یعنی برتری رکھی۔ عرش ہم آسمان کو کہتے ہیں، عرش بری پر، یعنی جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں رسا جاودانی فرماتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے زمین پر قدم رکھا، آپ زمین نے بھی برتری حاصل کیا آسمان پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا پہ انہیں خطاب دیا رحمت للعالمین، تو پوری دنیا پہ رحمت چھا گئی۔ پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا۔ آپ سبھی جانتے ہیں بچے کہ بہت سارے نبیوں پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب خود اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کتاب کا نام ہے قرآن پاک۔ یہ قرآن جو ہے یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پوری امت تک پہنچا ہے۔ تو اس قرآن میں کس چیز کا پیغام ہے؟ امن کا پیغام، یعنی قرآن پاک جو ہے یہ امن کا پیغام دیتا ہے۔ یہ کہیں پہ ہمیں آپس میں لڑنے جھگڑنے کی کہیں پہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ امن کا پیغام دیتا ہے۔ ہوا جا گزین دل میں فرمان تیرا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جو قرآن پاک ہے، تو یہ دل میں کیوں نہیں جگہ بنا سکتا ہے؟ ان قرآن پاک میں جتنے بھی کلمات ہیں، جتنے بھی آیتیں ہیں، وہ ہمیں پیغام دیتی ہے امن کا، تو پھر دل میں ہمیں کیوں نہیں ہر کوئی بات جو ہے وہ بس جائے۔ کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کا جو کرم ہے، جو فضل ہے، جو احسان ہے، وہ ہر کسی پر یکساں تھا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے بوڑھا ہو یا چھوٹا، سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فضل ہے، کرم ہے، وہ یکساں تھا، یعنی برابر تھا۔ یکساں معنی برابر، دھرتی ہم زمین کو کہتے ہیں بچے، جو تو یہاں پہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دھرتی جو زمین پر جو ہے، زمین پر آپ کا احسان ہے کہ آپ کے آنے سے زمین پہ جو ہے فسادات کم ہوئے، تو زمین پہ احسان ہوئے۔ جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت، جو شفقت، جو مہربانی جو مسلمان کے حال پر تھی، مسلمانوں کے حالاتوں پر تھی، وہی غیر مسلم کا، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے۔ یعنی کبھی آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک غیر مسلم عورت، پیارے بچوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گلی سے گزرے تو وہاں پہ کیا ہوا، اس عورت نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کرنے کے بعد وہ اس کی خبر گیری کے لیے گئی۔ تو یہاں پہ ہمیں اس چیز کا سبق ملا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسی شفقت وہ غیر مسلموں پر کرتے، مسلمانوں پر کرتے تھے، اسی کے برابر وہ غیر مسلموں پر بھی شفقت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ کردار تیرا کیوں نہ دل کو بائے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کا لقب ملا تھا۔ امین اس لیے لقب ملا تھا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، صادق اس لیے لقب پڑا تھا کہ آپ سچے تھے، آپ ہمیشہ سچ کی بات کہتے تھے۔ تو ان کا جو کردار ہے، یہ رسا جاوید نے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو کردار ہے یہ ہمارے دل میں کیوں نہیں جگہ بنا سکتا ہے؟ تو دل میں بسے کیوں نہ من میں، آپ ہمارے دل میں بسے، آپ ہمارے دل میں بسے ہوئے ہو، آپ ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی راہ میں، آپ کے راستے میں، راہ منے راستہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہی تیری شفقت کی اس پر بھی سائے، اس پر بھی آپ نے شفقت، یعنی رسول اللہ کو گالی گلوچ جن لوگوں نے دی، یا آپ کے راستے پر کسی قسم کی انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ رنجش نہیں رکھی، ہر کسی کے ساتھ شفقت کا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، یعنی رنجش سے، قدورت مانے رنجش، یعنی ضد یت ونو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، وہ پوری کی پوری زندگی رنجش سے پاک رہی، یعنی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ رنجش کا معاملہ نہیں اٹھایا، یعنی کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھا۔ جچھی آنکھ میں شان لو لاکھ تیری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے، یہ ہر ایک آنکھ میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظمت والے نبی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سب بچے اس نظم سے، نعت شریف سے فیضیاب ہوئے ہوں گے، اور سبھی بچے اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ وہ اس نعت کا اپنے الفاظ میں خلاصہ لکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔